السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتوحات مکیہ شیخ اکبر کے رسائل میں سب سے بڑا رسالہ ہے۔ تفسیر کی ضخامت تو اس سے زیادہ ہے جو شیخ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر، تو اس کی ضخامت اس سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر فتوحات مکیہ کی ضخامت ہے۔ اس میں مشارب و اضواء کے دین پر شیخ نے گراں قدر گفتگو فرمائی ہے۔ ایک عاجز طالب علم کی حیثیت سے میری گزارش یہ ہے کہ حضرت شیخ کے کتابوں کو پڑھنے سے قبل ان کا جو تحقیقی منہج ہے، تبصیری منہج ہے، ان کی اختیار کردہ مصطلحات یا ٹرمز ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور غامدی صاحب کو جو بھی غلط فہمی لاحق ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف عربی پڑھی، عبارت پڑھی، عبارت کی تقویم پر ان کو تبصیر میسر نہیں تھی۔ وہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی ان کے ایک وہ کلپ جو مجھے جناب خاور صاحب دامت عمرہ نے بھیجا، میرے ایک سٹوڈنٹ ہیں علی عمران، پیشہ کے اعتبار سے تو وہ انجینئر ہیں، لیکن نیٹ سے چیزیں نکالنے میں بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے 3-4 اور کلپس بھی غامدی صاحب کے بھیجے۔ پھر ان کی کتاب کی نشاندہی کی علی عمران نے، یہ کتاب کا نام البرہان ہے، اس میں بھی انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جو کچھ میں نے اس سے پہلے تو اتنا نہیں دیکھا تھا، اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے کس طرح کے لوگوں کو دیکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی بات ہے کہ برے صغیر میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، چند ایک شخصیات کے علاوہ باقی اظہار پسندوں سے، اللہ نہ کرے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے گئے ہیں، لیکن ان سے اعتبار سا اٹھ گیا ہے، خاص طور پر جب ان کے تسامحات کو بندہ پیش نظر رکھتا ہے تو دل پر ایک چوٹ سی پڑتی ہے۔ شیخ اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے منصب محمد کو، منصب نبوت کو، منصب رحمت کو، حقیقت محمدیہ کو، سرکار دو عالم باعث تخلیق کائنات ہیں، سرکار دو عالم نور اول ہیں، سانح اول ہیں، تعین اول ہیں، یہ تمام چیزیں بہت تفصیل اور نہایت اجل دلائل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ مقام ختم نبوت کو بھی انہوں نے خوب خوب واضح کیا ہے۔ متکلمین اسلام میں شاید ہی کسی نے یہ کمالات دکھائے ہوں جو شیخ اکبر نے دکھائے ہیں، الحمدللہ۔ اب جو غامدی صاحب کی گفتگو میں نے سنی، میرا خیال نہیں ہے کہ تنزیل، کلام، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، اشارہ، مکاشفہ، القاء، الہام، ان اصطلاحات میں وہ فرق روا نہیں رکھ سکتے۔ مجھے ایسا خیال پڑا جیسے وہ ہر چیز کو وہی سمجھ رہے ہوں۔ مثلا کسی ولی کو اگر مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ مشاہدہ جب شیخ کہتے ہیں کہ کمالات نبوت میں سے ہے تو وہ سمجھے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں سے ہے،
یعنی اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو جو مبشرات ملتے ہیں، جو رویات ملتے ہیں، جو مکاشفات ملتے ہیں، جو القاءات ملتے ہیں، وہ دراصل سرکار دو عالم کے فیض اور نظر کی برکت ہے۔ شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک ان اصطلاحات میں یہ کوئی بھی صاحب ہو، غامدی صاحب ہو، جو بھی صاحب ہو، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو پھر تو وہ خود بھی ڈسٹرب ہوں گے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ تو لہٰذا طلباء کرام سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ عربی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو پھر شیخ کی اس کتاب الفتوحات مکیہ کی یہ تیسری جلد ہے، میں نے اس کی تصویر بھیج دی ہے۔ اس میں ان تمام اصطلاحات پر حضرت نے گفتگو کی ہے، مبشرات میں کیا کیا آتا ہے اس پر گفتگو کی ہے، وحی کیا ہے، وحی مطلوع کیا ہے، اور وہی غیر مطلوع کیا ہے، حدیث ربانی کیا ہے، اشارہ کیا ہے، القاء کیا ہے، برہان کیا ہے، حتیٰ کہ نیچے استدراج تک گفتگو کی ہے۔ تمام چیزوں کو نہایت تنقیح کے ساتھ واضح کیا ہے، لیکن شیخ کے اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایوریج چیزیں نہیں ہیں شیخ اکبر کے ہاں، ایوریج چیزیں نہیں ہیں، بہت الٹرا کلاسیفائڈ چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، بہت ایلیگنٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ شیخ کے بزم میں بیٹھنے کے لیے پہلے علمی طہارت کی بڑی ضرورت ہے، تو جب تک وہ حاصل نہیں ہے تب تک شیخ کے کلام پر غامدی صاحب یا کوئی اور کیسے تبصرہ کر سکتا ہے؟ ختم نبوت پر بہترین کلام شیخ اکبر کا ہے۔ ختم نبوت اعتقاد بھی ہے، یعنی عقیدہ بھی ہے، مشرب بھی ہے، ذوق بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو حضرت شیخ نے کمال سے بیان کیا ہے۔ تو جو میں نے گفتگو غامدی صاحب کی سنی، فی الحال وہ بہت نیچے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کوئی زمین پر کھڑا ہو اور وہ بڑے ستارے کے بارے میں کہے جو سورج سے بھی بڑا ہو کہ یہ اصل میں ایک چھوٹا سا لالٹین ہے۔ اب ہم کہہ دیں گے کہ نہیں جی، آپ سمجھتے نہیں ہیں، وہ لالٹین نہیں ہے، اس کا حجم بہت بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ کتاب میں نے، اگر آپ کسی کے سب کے پاس انشاءاللہ اکثر کے پاس میسر ہوگی، لیکن ترجمہ نہیں، ترجمہ وہ جو غامدی صاحب نے کیا وہ میں نے پڑھ لیا ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے اس عبارت کا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا، انہوں نے اپنی اپروچ کو ترجمہ کے طور پر پیش کیا، ترجمہ یہ نہیں ہے۔ تو اس کتاب کو آپ ڈائریکٹ پڑھیں، براہ راست پڑھیں، جہاں جہاں پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، میں تو خیر کسی قابل نہیں ہوں، لیکن آپ رابطہ کریں، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، گروپ والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آمین۔